تعالیٰ نے اپنے آپ کو اس طرح فرمایا کہ میں اس کی مثال نہیں، نہ مثل نہ مثیل نہ مثال، کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بس اللہ تعالیٰ ہے، ماورا ہے، بلند ہے، آپ کے کانسیپٹ میں نہیں آ سکتا، ذات ہے کہ آپ کی پہچان میں نہیں آتا، یو کانٹ سے کہ یہ اللہ ہے، جہاں یہ پتہ چلنے لگ گیا کہ یہ اللہ ہے وہاں سے بھاگ جاؤ، وہ اللہ نہیں ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ کہ یہ کہا جائے کہ یہ اللہ ہے، اب وہ اللہ نہیں ہے۔ کچھ شخص آپ سے یہ کہے آؤ آپ کو اللہ سے ملائیں تو سمجھو کہ گمراہ ہو گیا، اسے میں گمراہ کر رہے ہیں، یہ اللہ نہیں ہے، اللہ ہمیشہ یہی ہے۔ آپ بات ہے ادھر ہی ادھر، لیکن اسے آپ کنکریٹ فارم میں آپ بیان نہیں کر سکتے کہ یہ ڈیفائن نہیں کر سکتے یہ ہے ایگزیکٹ اللہ، اللہ کی جگہ، اللہ کا گھر یہ ہو سکتا ہے۔ کہتے یہ بیت اللہ ہے، سمجھ کس نے کہا؟ اللہ نے۔ بیت اللہ، اچھا یہ اللہ گھر ہے، اس میں اللہ آتے ہیں، اس گھر کے چھوٹے ہوں گے، گھر کے اندر جو ہے مکان کے اندر جو مکین ہوتا ہے وہ تو چھوٹا ہوتا ہے مکان سے، مطلب جہاں اللہ اس میں اس کے اندر۔ اب یہ تمہارا کانسیپٹ ہے ہیومن، یہ تو ایسی بات ہے نہیں کہ گھر اس کا کیا ہوتا ہے اور مکان کہاں ہے اور مکین کہاں ہے، اس لیے یہ بات تمہاری سمجھ سے باہر ہے کہ گھر کہاں ہے۔ اس نے لفظ وہی بولا جو آپ کی سمجھ میں آتا ہے، کیا جس سے گھر کے تم مالک ہو وہ کہتا ہے یہ میرا گھر ہے، اور اگر یہ آپ گھر ہے تو باقی دنیا آپ کی کیا ہے؟ لینگویج آپ ہی کے اللہ نے بولی اور مفہوم اپنا بیان کیا۔ اب یہ تمہاری سمجھ سے باہر ہے کہ اللہ کی زبان سے اپنا خیال تم کیسے نکالو؟ آپ اس لیے بیت اللہ نمبر 1 تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی سیکٹ کو بلانگ نہیں کرتا۔ بیت اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کسی فرقے کی جاگیر نہیں بن سکتا، مسلمانوں کی جاگیر ہو سکتا ہے، فرقے کی نہیں ہو سکتا۔ اب یہ اس کے اندر کانسیپٹ کیا ہے کہ اندر اللہ ہے کہ باہر اللہ ہے، یہ کیسے اللہ کا گھر بن گیا؟ پھر ایک اور جگہ کیا کہ بجانے والے نے بتایا کہ قلب المومن عرش اللہ، اس سے بھی آگے بات ہے۔ اب یہ راز جو ہے نا پھر علماء نے بڑا راز کیا کہ اللہ نے گھر آپ نے کیوں کہا، اس میں اللہ کا آنا جانا ہے، کیسے ہے، یہاں آتا ہے، کب آتا ہے، یہ واقعات، اور پھر فقراء نے اس مطلب حل کر دیا کہ مخ معبود کا خانہ کعبہ، اللہ اللہ خیر اللہ، کیا وجے بھیڑے وجے جھیڑے ہو پھر آتا ہے دریا تو کعبہ ساڈا ہویا گھر وچ حج، کہتے حاجی اپنے گھر کا لیا۔ یہ جو ہے نا کہ جہاں پر کو کہتے ہیں لولو دے وچ لکھ جسمہ ایک کھولا ہے گنجا لکھ کروڑا حجا ہوں، یہ واقعہ تو مدعا ہے کہ فقراء نے کہا کہ اصل میں کعبہ وہ ہوتا ہے جہاں اللہ کی یاد رہے، اللہ کبھی نہیں آئے گا، اس لیے بڑا میں نے کیا حلول، حلول بولتے لفظ کا حلول کیا ہوتا ہے؟ کوئی شخص یہ کہنا حل ہو جانا، کوئی شخص یہ کہے کہ آپ اس کے اندر اللہ ہے تو یہ جھوٹ ہوگا۔ اللہ کا مہربانی ہو سکتا ہے، اللہ کا امر ہو سکتا ہے، اللہ کی یاد ہو سکتی ہے، اللہ کا عشق ہو سکتا ہے، اللہ کے نام کی وابستگی ہو سکتی ہے، اور اس کے اندر اللہ نہیں ہو سکتی۔ یہ بات پھر فقراء کو بڑی پریشانی کی، کہتا یار میرے کو بات یہ ہے کہ جے میں تینوں اندر سمجھا تے باہر کتوں جانا، جے میں تینوں باہر سمجھا تے اندر کون سمانا؟ کہتے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی بلے شاہ کو، کہتے یہ کیا ہے؟ باہر سمجھے تو اندر کون ہے، اندر سمجھے باہر کون ہے؟ کہتے بات یہ ہے اندر بھی تو ہے تو باہر بھی تو بھی تو ہے تو میں بھی تو ہے، یا آپ سارا بندے میں کسی خبر کر دیا۔ کہتے یہ تو ایسی بات ہے ماننے کی کہانی ہے، کہانی کی کہانی نہیں ہے ماننا۔ جس طرح جب آپ یہ کہتے ہو ہم تجھی سے مدد مانگتے تیری عبادت کرتے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہو تیری عبادت کرتے ہیں، پھر آہستہ سے بولتے ہو آپ دل میں ہم تیری عبادت کرتے ہو، سنا اللہ نے؟ اگر سنا نہیں تو سنایا کس سے تم نے؟ سنا تو تیری خاموشی کی زبان سے سن لی، کیونکہ یہ بھی آ جائے، اور ایک خاموشی کی زبان سنتا ہے تو میرا خیال ہے خاموشی کے پاس کیا ہوتا ہے، دعا منظور کرنے والا، وہ دعا منظور کرنے جو خاموشی سے مانگی گئی تھی وہ دعا کے پاس ہی تھا۔ دعا تو دل سے ہم نے مانگی تھی، منظور بھر سے آ گئی، دعا مانگی دوست گیا ہوا ہے پردیش میں جلدی آ جائے، وہ تو جہاز میں چڑھ کے آیا،
اور دعا ہم نے خاموشی مانگی تھی، خاموشی سے دعا کو سننے والے نے بار کے انتظام کر دیے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے موجود ہے اور یوں موجود نہیں کہ آپ اسے لوکیٹ کر دیں. اب یہ بتانا مشکل ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑا آسان فرما دیا اپنے آپ کو کہ لفظ کہہ دیا عدو اللہ، کہ شیطان جو ہے تمہارا دشمن تو ہے ہی صحیح، ہمارا بھی دشمن. عدو اللہ، اللہ کا دشمن. اب اللہ کا دشمن جو لفظ ہے یہ اگر تمہاری ٹرمینالوجی میں تو سمجھ نہیں آئے گا اللہ کا دشمن کیا ہوتا ہے. ہمارے تو سمجھ جاتی ہے کہ دشمن ہو اور طاقت ہمارے پاس ہو، دشمن یا گرفتار ہونا چاہیے یا مر جانا چاہیے، کہ طاقت کے ہم مالک ہے اور دشمن جو ہے وہ موجود ہے، تو یا وہ گرفتاری میں موجود ہونا چاہیے تو یا وہ قبر میں موجود ہونا چاہیے دشمن. یہ تو اللہ کا کام ہی نہیں ہے. پہلا دشمن جو ہے شیطان ہے تو وہ لگا چلا جا رہا ہے، مارنا فنا کرنے کا مقصد نہیں ہے. اور جو بلا جو ہے بتایا لوکیٹ کرایا، یہ تو بلا ہے. ابا واستکبر وکان من الکافرین، یہ جو دشمن ہے، دشمن کو خدا نہیں کرے. یہ لفظ ٹرمینالوجی تمہاری ہے، کہانی اور ہے، تمہارے الفاظ ہیں دشمن. اور دشمنی ایسے نہیں جیسے تم سمجھتے ہو، دشمنی اور ہے. اچھا پھر دوست کے لفظ کا ولی، دوست کے لفظ ہے ولی. نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا، ہم دونوں تمہارے، دونوں سمجھ لو، اور یہ دان ہو جایا ہم تمہارے ولی ہیں، دوست ہیں زندگی کی حیات میں، تو فی الآخرہ اور حیات آخرت میں. اب دوست کے لفظ ہے، ہم تو دوستی کو سمجھتے ہیں کبھی ہمارے پاس چائے پیے، کبھی ہم اس کے پاس جا کے چائے پیے. اللہ نے لفظ وہی استعمال کیا دوست کا، تو پھر اب وہ دوستی بنتی نہیں ہے. لفظ وہی رہے گا، بات اور ہوگی. اور اگر تم اسی لفظ کے دائرے میں لڑنا چاہو تو پکڑانے کا ابھی تو پی کے گیا تھا جائے ہمارے پاس اللہ، اب کل ہم اس میں جا کے پیئیں گے. اب یہ راز ہے ان کے، یہ اللہ کے پاس پیئیں گے، یہ خیال کے پاس پیئیں گے، یہ واقعات کے ساتھ پیئیں گے، یہ کیا ہے؟ یہ وہ کہتے ہیں جب تک آپ کے پاس کوئی شہادت مفہوم اور جواز ہو، شرکے دارا، اگر شہادت مفہوم جواز ہو تو پھر تم اور کہانی ہوگی. آپ بات میں رہے اسی طرح بڑے احتیاط کے ساتھ آگے بات. یہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ دوست کے لفظ آ گیا، دشمن کا لفظ آ گیا. پھر ایک اور جگہ سے کہا کہ دیکھو آج یہ ہے لفظ ید اللہ ہے، یہ اللہ کے ہاتھ. بات کے وقت آ گیا لفظ ہے نا کہ ید اللہ مطلب ہاتھ تمہارا اللہ کا ہاتھ ہے. یہ اللہ کا ہاتھ کیا ہوتا ہے؟ اب اس کا ایک مفہوم تو یہ بتایا کہ یہ واقعہ ہے اللہ کے بندوں میں سے کسی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، جیسے بدلے میں کہتے ہیں ید اللہ بٹ ٹائٹل ہے اللہ کے اسد کا. یہ لفظ ہے اللہ کا ہاتھ، اللہ کو ہاتھ والا کہنا شرک نہیں ہے. آپ کہو گے تو شرک ہے، اور اگر اللہ کہے تو پھر شرک کی بات نہیں ہے. لہذا بات ایسے نہیں جیسے آپ سمجھتے ہو. ید اللہ ہے، اسی طرح مطلب اور واقعات جو ہے عین اللہ ہے، اسی طرح اور جتنے بھی مطلب واقعات ہیں آپ نے جو سوال بتایا آگے 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 یہ سارے واقعات ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا محبت ہے، اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کی آنکھ ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے کرتے جگہ فرما دیا فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جسے بھی تم منہ پھیرو گے، آنکھ اٹھاؤ گے تو اللہ کا چہرہ نظر آئے گا. اللہ کا ہاتھ سمجھتے ہو تم کہ بھیا آپ نے مفہوم ایسے بنا لیا کہ اللہ کا ہاتھ ایک بندہ ہی ہے. اگر تم نے ایسا بنایا، یا تم انویزیبل آپ جو ہینڈ ہے آپ غار خدا دیکھو کہ پریشانیوں کا عالم تھا، بہت برا حال تھا، وہاں سے راستہ بنتا نہیں تھا، ہم نے اللہ کو یاد کیا تو کوئی ایسے آیا، ہاتھ آیا اور راستہ بنا کے چلا گیا. خود ہی بندہ ہی تھا، چلا گیا راستہ. اللہ کی آنکھ سے بدلے میں دیکھا مومن، مومن کی فیصلے ڈرو کرنا جنزور بنور اللہ، جب سے اللہ کے نور سے دیکھتا ہے خدا گیا اللہ کے نور سے دیکھنا. اب پھر وہ جو ہے نا اللہ کا چہرہ مجھے اللہ جس طرح کہتے ہیں کل من علیہ فان ویبقی وجہ رب کا ذو الجلال والاکرام، ہر شے فانی ہے اور باقی رہنے والا چہرہ ہے تیرے رب کا ذو الجلال والاکرام کا. باقی کیا رہتا ہے؟ چہرہ کیسے رہتا ہے؟ ہم نے چہرے کا تعلق تو اپنی آنکھوں سے رکھا ہوا ہے، جس کو ہم دیکھتے ہیں وہ چہرہ ہوتا ہے. اور اگر اس میں مطلب ہے کہ کوئی چیز دیکھنے والی بھی ہے اللہ، اس کا ایک اور جگہ پر واقعہ، وہ واقعہ یوں ہے
کہ من کانا اعمیٰ فی ہذہ فہو اعمیٰ فی الآخرہ، جو یہاں اندھا ہوگا آخرت میں بھی اندھا ہی ہوگا. اب یہ وہ اندھا تو نہیں ہے، مطلب یہ جس نے یہاں نہ دیکھا، دیدار حق نہ کیا، وہاں کیا کرے گا؟ تو صحابہ جی کہ یہاں کوئی چیز دیکھنے والی ہے، اس کا نام وجہ اللہ ہو سکتا ہے. ایک کسی درویش بڑے تھے، مشہور درویش، انہوں نے ایک تھوڑا سا سوچے کہ ایک چیز کہا تھا کہ جس کو درشن ات ہے اس کو درشن ات، جس کو درشن اتنا ہی اس کو اتنا اٹھ، جس کو دید جہاں ہوئی اس کی دید وہاں، اور جس کی دید جہاں نہیں، کیا یہاں اور کیا وہاں، کہاں جو ہوگی دید. تو گویا کہ جس نے یہاں دیکھا وہی وہاں دیکھے گا. تو یہاں کوئی چیز دیکھنے والی ہے مجھے اللہ. اب اس کا رب سا یعنی کہ زیادہ غور مجھے آپ مبتلا نہ ہو، کیونکہ آپ نے حساب سے اب چلو گے. ہر وہ چہرہ یا ایک چہرہ جس کو اب دیکھو، یہ تمہارا ٹرمینالوجی آگے لمبی کہانی میں تم پڑھ جاؤ گے، پھر بھی سوال ایسا کر دیا پھر بھی سمجھ لو. کچھ انسان اور کچھ اور انسان، دو قسم کے انسان ہو گئے. کچھ انسان صرف آنکھیں ہوتے ہیں اور کچھ انسان صرف چہرے ہوتے ہیں. اب یہ یاد رکھ لو، انسان جو آنکھیں ہوتے ہیں وہ متلاشی ہوتے ہیں، اور انسان جو چہرے ہوتے ہیں وہ تلاش کیے جاتے ہیں. تو میں چل رہا ہوں مگر فاصلے نہیں ملتے. یہ چل رہا ہے، ایک چل رہا ہے دوسرا نہیں چل رہا. کہتے میں دعا کرتا ہوں کہ وہ وہاں بیٹھا وہ ملے. اس کا وہاں بیٹھے ہوئے مل جانا ہی چلنے والے کی راحت ہے. اور چلنے والے کو یہ نہیں کہتا کہ دیکھو 2 منٹ میں چل گیا ہوں، 2 منٹ تم چلو، نا یہ نہیں ہوتا. تو گویا کہ چلنے والا صرف دیکھنے کے لیے چلتا ہے. ایسے ایسے لوگوں کی کہانیاں آئی، کہتا 30 میل سائیکل چلایا، سائیکل، اور وہاں جا کے اس کو دیکھا خاموشی سے کام کرتے ہوئے کہاں میں بیٹھے ہوئے تھے، اور 30 میل کے بعد کے دیکھا خاموشی سے واپس آیا. سال نہیں لکھا، اخیر میں لکھا کتاب، کہتا اس دید سے ہمارے اوپر ابواب حقیقت کشا ہو گئے.